کہ اہل سنت و جماعت یا کسی بھی مسلمان دا یہ عقیدہ کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ دربار تے جا کے اللہ دے ولیاں دی قبراں نو سجدہ کرو یا انہاں بابیاں نو سجدہ کرو یا انہاں قبراں دا طواف کرو۔ فرمایا جویں بتاں نو سجدہ کرنا منع ہے، جویں سورج چاند ستاریاں نو سجدہ کرنا منع ہے، جویں انہاں مورتیاں نو تے پتھراں نو سجدہ کرنا منع ہے، ایویں ہی رب دی ذات تو علاوہ انہاں دربارات تے سجدہ کرنا بھی منع ہے، نہ بابیاں نو سجدہ کرنا بھی منع ہے۔ اولیاء اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا چاہیے، ادب دے نال حاضر ہونا چاہیے، اتھے جا کے غیر شرعی رسماں تو اپنے آپ نو بچانا چاہیے۔ فرمایا جی روضہ رسول دے کول تسی بلند آواز نال بولے نا کہ اللہ تواڈے اعمال ضائع کر دینے نے۔ میں کہا جس ہستی دی بارگاہ دے کول بلند آواز نال بولنے دی اجازت رب نہیں دیندا، اس ہستی دے نوکراں دے در تے حاضر ہوئیے تے ادب ہے اوتھے اچھی بولنا منع، ڈھول مارنا کتھوں جائز ہو گئے؟ اوتھے بلند آواز نہ بولنا بے ادبی تصور کیتا جاندا ہے۔ ساڈے بندے گھنگرو پا کے نچن ڈے ہوندے نے، ڈھول مار کے چار بندے چادراں دی چنڈاں پکڑ کے ٹرے ہوندے نے، اوتھے نالے برائی کردے پے ہوندے نے، نالے اپنے پیٹ دا سوچدے پے ہوندے نے۔ میں کہ سونا عمل جیڑا بھی ہوئے اہل سنت دا لیبل لا کے تانوں اسی شریعت دیاں دھجیاں نہیں اڈان دیاں گے۔ یہ تہار روز ٹرالیاں بہ کے اج سلطان باؤ جا رہے ہیں، اج کرما والے جا رہے ہیں، میں حیران انہاں لوگاں تو بھی جنہاں دی ماں ہوندی ہے، جنہ دی بیٹی ہوندی ہے، جنہ دی بیوی ہوندی ہے، او اللہ دے بندیو تہاڈا حق بندا ہے، فرض ہے تہاڈے تے اس عورت نو روکنا کہ ساڈی شریعت آمینہ دے لال دی اجازت نہیں دیندی، ہاں جے کسے در تے حاضر ہونا ہے تیرے نال محرم دا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ رب تعالیٰ فرماندا ہے رب تعالیٰ دا اے حکم ہے میں تسی عبادت صرف اپنے رب دی کرنی، اے پہلا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ عبادت اللہ فرماندا ہے تساں نے صرف اپنے رب دی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی ہے۔ اللہ جل ذکرہ تو سوا کسی اور چیز نو بندے نو ذات نو سجدہ نہیں کرنا، اے اللہ دی اجازت تانوں نہیں۔ رب تعالیٰ دا حکم ہے کہ سجدہ جدو کرنا ہے جھکنا ہے تے اپنے رب دے سامنے جھکنا ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے دے اندر واضح طور تے اے حکم ارشاد فرما دیتا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ دی کرنی ہے، عبادت صرف رب دی کرنی ہے، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ نو کرنا ہے، تو پھر باقی ساریاں چیزاں دی نفی ہو گئی۔ یعنی جدو رب تعالیٰ فرما رہے اب سجدہ صرف رب نو کرنا ہے تو پتہ یہ چلے اب بتاں نو سجدہ کرنا جائز ہے، بولو بتاں دی عبادت کرنا جائز ہے، گاں نو سجدہ کرنا جائز ہے، سورج دی عبادت کرنا جائز ہے، ستاریاں تے چند نو رب مننا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جڑے لوگ اگ دی عبادت کردے نے، اگ نو پوجدے نے، کئی گاں دی عبادت کردے نے، کوئی ستاریاں چند تے سورج دی عبادت کردے ہیں، اور کئی لوگ بتاں دی عبادت کردے ہیں۔ تو اس ایت کریمہ دے تحت پتہ یہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ عبادت صرف اپنے رب دی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی بت نو، کسی جانور نو، کسی چند ستارے تے سورج نو، کسی پتھر نو، کسی مورتی نو سجدہ نہیں کرنا۔ اگر کرو گے تو یہ شرک تسلیم کیتا جاوے گا، اور ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے جیڑا معافی نہ رب عطا کردہ ہے نہ آمینہ دے لال شرک کرن والے نو معافی دیندے ہیں۔ شرک کرن دی کوئی معافی نہیں۔ عبادت صرف اپنے رب دی کرنی، سجدہ صرف اپنے رب نو کرنا ہے بس۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر سجدے دی اجازت
اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی اور نو ہندی تے عورت نو اجازت اللہ عطا کردہ کہ اپنے خاوند نو سجدہ کرے، لیکن فرمایا نہیں، سجدہ تعظیمی بھی امت محمدیہ دے اندر حرام ہے۔ سجدہ صرف رب نو کرنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک، رب تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا، یہی اللہ دا حکم ہے اور یہی حضور علیہ السلام دا فرمان ہے۔ جدوں اس حکم دے تحت بت، چند، ستارے، سورج، مورتیاں، جی بھگوان، یہ ساریاں چیزاں، مندر، چرچے، انہاں دے عبادت خانے، گردوارے، یہ ساریاں چیزاں دی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دیتی ہے کہ انہاں چو ہر ایک چیز جھوٹی ہے، رب نہیں ہو سکتی، رب وحدہ لا شریک ہے، اور سجدہ کرنا ہے تو صرف رب نو کرنا ہے، رب تو علاوہ انہاں چو کسی چیز نو سجدہ نہیں کرنا۔ جدوں اے غیر مسلمہ دے طریقے دی، انداز دی نفی اللہ فرما دیتی، ہون کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں مسلماناں دے اندر پائیاں جاندیاں، انہاں دی بھی نفی کرنا ساڈے تے فرض ہے، ورنہ ساڈے تے کافراں تے یہودیاں تے ہندوان دے اندر فرق کیڑا رہ جائے گا؟ وہ کیڑی چیز ہے؟ کچھ جگہ تے ویکھیا یہ جاندہ ہے جہالت دی وجہ تو، جہالت، علم دین تو دوری دی وجہ تو، او لوگ جدوں کسی دربار تے حاضر ہوندے نے تو تے قبراں نو جا کے سجدہ کر دے، کئی لوگ جا کے انہاں قبراں دا طواف کر دے، کئی لوگ انہاں قبراں نو سجدہ کر دے، کئی لوگ جا کے اتھے سجدے والی حالت بنا دیندے نے، تے اہل سنت و جماعت دا ادنا جیا خادم ہونے دی حیثیت دے نال میں علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت یا کسی بھی مسلمان دا یہ عقیدہ کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ دربار تے جا کے اللہ دے ولیاں دی قبراں نو سجدہ کرو یا انہاں بابیاں نو سجدہ کرو یا انہاں قبراں دا طواف کرو۔ فرمایا جویں بتاں نو سجدہ کرنا منع ہے، جویں سورج، چاند، ستاریاں نو سجدہ کرنا منع ہے، جویں انہاں مورتیاں نو تے پتھراں نو سجدہ کرنا منع ہے، ایویں ہی رب دی ذات تو علاوہ انہاں دربارات تے سجدہ کرنا بھی منع ہے، نہ بابیاں نو سجدہ کرنا بھی منع ہے۔ لہذا شرک دی اجازت اہل سنت و جماعت نہیں دے سکتی، کیونکہ ان دی اجازت نہ رب نے دیتی ہے نہ امینہ دلال نے عطا کیتی ہے۔ اولیاء اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا چاہیے، انہاں دے مزارات تے حاضری دینی چاہیے، ادب دے نال حاضر ہونا چاہیے، اتھے جا کے غیر شرعی رسمہ تو اپنے آپ نو بچانا چاہیے۔ یعنی دربار دی حاضری دین دا مطلب یہ نہیں کہ چار بندے چادراں دی چنڈا پکڑ لین، اگے ڈھول والا ڈھول ماری جاوے، پیچھے چادراں دے اندر محلے دار پیسے سٹی جان، کدے جا رہے اسی چادر چاڑن جا رہے ہاں۔ میں کہ سونیا اے طریقہ اہل سنت دا نہیں کہ اس انداز دے نال درباراں تے حاضر ہو جا، چادر جا کے ادب واسطے دربار تے ضرور چڑھایا کر، لیکن ڈھول مارن دی اجازت شریعت نہیں دین دی۔ جنہاں اللہ دے ولیاں کو حاضری دین جا رہے ہیں انہاں ساری زندگی ڈھول مارے نے، انہاں اجازت دیتی ہے اس چیز دی۔ آج اگر اسی کافرانو شرک دی اجازت نہیں دیں دے تو اسی کیوں کر رہے ہیں؟ لہذا اولیاء اللہ دے دربار تے حاضر ہو وہ ادب دے نال جاؤ، ادب دے نال جاؤ۔ جی بھائی امام مالک رحمت اللہ علیہ جدو حضور دی بارگاہ حاضر ہوندے تو آپ جتی نہ پا کے جاندے، ادب یہ سی جی۔ اتھے اچھی آواز نہ بولنا میرے رب نے منع کیتا ہے کہ حضور دے دارے چ بلند آواز نہ بولیا جے، یا اللہ کی ہونا ہے فرمایا جی اتھے تسی بلند آواز نہ بولے نا حضور دے سامنے تواڈے اعمال ضائع ہو جانے نے، تانوں پتہ ہی نہیں لگنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا جی روزہ رسول دے کول تسی بلند آواز نہ بولے نا کہ اللہ تواڈے اعمال ضائع کر دینے نے۔
تانوں علم بھی نہیں ہونا کہ ساڈے اعمال ضائع ہو گئے، ساڈے پلے کھ نہیں رہا۔ میں کہا جس ہستی دی بارگاہ دے کول بلند آواز نال بولنے دی اجازت رب نہیں دیندا، اس ہستی دے نوکراں دے در تے حاضر ہو گئے تے ادب وے اوتھے اچھی بولنا منع، ڈھول مارنا کتھوں جائز ہو گئے؟ اوتھے بلند آواز نہ بولنا بے ادبی تصور کیتا جاندا ہے۔ ساڈے بندے گھنگرو پا کے نچن ڈے ہوندے نے، ڈھول مار کے چار بندے چادراں دی چنڈاں پکڑ کے ٹرے ہوندے نے، اوتھے نالے گرائی کردے پے ہوندے نے، نالے اپنے پیٹ دا سوچدے پے ہوندے نے۔ میں کہ سونا عمل جیڑا بھی ہوئے اہل سنت دا لیبل لا کے تانوں اسی شریعت دیاں دھجیاں نہیں اڈان دیاں گے، دربار تے ضرور حاضر ہوو لیکن با ادب ہو کے جاؤ، قبر تو چند ہاتھ پیچھے کھڑیاں ہو کے فاتحہ پڑھ کے انہاں دی بارگاہ دے اندر پیش کرو۔ اوتے سجدہ کرنا بھی منے، اوتے نچنا ٹپنا بھی منے، اوتے بیبیاں بندیاں دا اکٹھا بیٹھنا بھی منے، اوتے ڈھول واجیاں دا ماحول بنانا بھی منے، اس واسطے کہ اللہ والیاں کولو شریعت سکھن جاوی دے، اوتے شریعت دی توہین کرن نہیں جاوی دا۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اسی دوجیاں بندے نو بعد سمجھائیے، اسی آپ تے پہلے سیدھے ہو جائیے۔ ٹرینڈ بن گئے، اسی جی او ٹرالی بھر لیے، انہیں سی گڈیاں بھر لیے نے، انہیں سا ٹائم بھر لین کیتے جا رہے ہو جی؟ فلاں دربار تے جا رہے ہیں، وہ تھی بیبیاں بیٹھیاں نے بغیر محرم تو، نال محرم کوئی نہیں، کیتے جا رہے ہو؟ مائی جی میں دربار تے جا رہی ہوں۔ کلے جا رہے ہو؟ ہاں کلے جا رہی ہیں، نہ نال باپ نہ نال بھائی نہ شوہر نہ خاوند، نال بندہ ہی کوئی نہ، ایک کلی بندی کلی بی بی بھریا ٹائم گڈی ٹرالی بندیاں دیئے ویچے بے کے دربار تے جا رہی ہو، کیڑی شریعت ہے؟ ساڑی شریعت امت محمدیہ کیڑی شریعت آمینہ دلال دیئے نا، او اے وے کہ بی بی عمرہ کرن جانا ہوئے نا تو شریعت آن دیئے کلی نہیں جا سکتی، رب دی ذات تو بعد سب تو اعلیٰ شخصیت، سب تو اعلیٰ ہستی، رب تو بعد سارے تو اچھی ذات آمینہ دے لال نے، رب تو بعد سارے نبیاں تو اعلیٰ ہستی آمینہ دے لال نے، صاحب شرف و کمال نے، نبی مختار نے، رسولہ دے تاجدار نے، امت غمخار نے، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ نے۔ میں کیا اس ہستی دے در تے جانا ہوئے تے حضور فرماندے نے بی بی کلی نہیں جا سکتی، جانا ہے تے محرم نال لے کے جانا ہے۔ اور میں کیا جیڑی عورت روزہ رسول تے بغیر محرم تو نہیں جا سکتی، او بی بی اللہ دے ولیاں دے درباراں تے کیویں جا سکتی ہے؟ شریعت نے منع کر دیتا ہے، یہ عورت روزہ رسول تے کلی نہیں جا سکتی، یہ عورت مکہ شریف کعبۃ اللہ اکیلی نہیں جا سکتی، جس جانا تین دے نال محرم دا ہونا ضروری ہے۔ یار رب تو با رب دے گھر کعبۃ اللہ عورت کلی نہیں جا سکتی، حضور دا در مدینہ منورہ عورت کلی نہیں جا سکتی۔ یہ تیار روز ٹرالیاں بے کے دے سلطان باؤ جا رہے ہیں، اج کرما والے جا رہے ہیں، میں حیران انہاں لوگاں تو بھی جنہ دی ماں ہوندی ہے، جنہ دی بیٹی ہوندی ہے، جنہ دی بیوی ہوندی ہے، او اللہ دے بندیو تہاڈا حق بندا ہے، فرض ہے تہاڈے تے اس عورت نو روکنا کہ ساڈی شریعت آمینہ دے لال دی اجازت نہیں دیندی، ہاں دے کسے در تے حاضر ہونا ہے، تیرے نال محرم دا ہونا ضروری ہے۔ محرم دے نال جائیں گی تے پھر اللہ والیاں کو کچھ لب بھی جائے گا۔ میں کیا ہوتے شریعت سکھن جائی دیئے، ہوتے شریعت دیاں دھجیاں اڑان نہیں جائی دیاں۔ میں کیا بھائی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جنہ میرے رب دے قرآن دے عمل کیتے انہاں عزتاں پائیاں نے، تے جنہ قرآن چھڑ کے دنیاوی رسماتی عمل کیتے انہاں نو عزت نہ دنیا چ مل دی ہے نہ مرن تو بعد قبر و حشر چ عزت مل دی۔